خرابی ایسی ہے، اگر کوئی بیڑی پی کر بیٹھ جائے بازو، اس کے بازو بیٹھنے کو پسند کریں گے؟ اتنی بھیانک وہ آتی ہے نا، اٹھا کے مار کے بھائی جتنا بولتا دل اس کو۔ حالانکہ مسجد میں لے کر بھی نہیں آنا ہے بیڑی۔ بعض لوگ ہمارے پاس وہ ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں 2-4 حضرات ہیں، 2-3 چچا ہیں، جب آنے سے پہلے وہاں بیڑیاں چھپا کے رکھ دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے پھر بیڑی لے کے بازو بیٹھ کے دبا دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بیڑی پی کر آنا بھی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ فرشتے کے مقامات یہ ہوتے ہیں، آپ بیڑی پی کر آ رہے ہیں، کتنا بھی عطر لگا لو، تھوڑا ہی جیسے آپ کا یہ منہ کھل گیا، اندر کی بہاریں باہر آ جانے لگتی ہیں۔ گواہی دیتے رہتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے بیڑی پی ہے۔ تو بہرحال یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا حرام تو نہیں ہے، ڈریے مت، ہاں حرام نہیں ہے، لیکن یہ جائز بھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 2 طریقے سے اس کے خرابیاں صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے آج تو پاکٹ وغیرہ پر بیڑی سگریٹ کے کھلا لکھا ہوا ہے، پھیپھڑے اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، زبان اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ انسان کا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، پیدا ہوتے وقت جیسے صحیح سلامت لے کر آئے تھے، اللہ کو ویسے ہی صحیح سلامت لوٹانا ہے۔ یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ بیڑی سگریٹ مار کے پھیپھڑے خراب کر لیے، آپریشن کر لے کے زبان کاٹ لیے، گردن وہ یہ فلاں فلاں کر لیے، اس کی وجہ سے انسان کی اپنی صحت جو خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کو اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اپنی جان کی اسے فکر کرنا ہے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، اس وجہ سے یہ جائز کون کون بیڑی پیتے ہیں؟ تو بہرحال وعدے تو نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے، لیکن تھوڑا فکر تھوڑی سی کرنی چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں کہوں بھائی جتنے لوگ ہاں بیڑی پینے والے ہیں ہاتھ اٹھو، یا پھر میں بولوں کہ دل پہ ہاتھ رکھو، بھائی سگریٹ نہیں پیتا ہوں، گٹکا نہیں کھاتا ہوں، بیڑی نہیں کھاتا، ارے بولنے کیا جا رہا، بول لیں گے چلو، تو ایسا بھی نہیں، تھوڑا سا فکر پیدا کریں۔ یہ عادت جلدی جانے والی نہیں ہے، لیکن اس عادت کو ہٹانا، یہ چیز اچھی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہے۔ یہ سگریٹ پینا اچھا ہے، بیڑی پینا اچھا ہے، گٹکا کھانا اچھا ہے، یہ بہت بری عادتیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو ایک بڑے سے بیماری کو جنم دیتی ہے۔ آدمی بیڑی سگریٹ گٹکا پیتے پیتے ایک دن بولتا دل اس کا چل شراب بھی پئیں گے، بہت چھوٹے چھوٹے نشہ پہ تھوڑا بڑا بھی کام کر لیں گے، جب مزہ لگ گیا تو پھر خرابیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 112 میں، جیسے کہ سورہ کا نام ہے سورۃ المائدہ، دسترخوان، اس کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان مانگے، ایک ایسی نعمت جس کو کھا کر ہم اپنے دل کو مطمئن پائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نعمت تو مانگ رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس نعمت کی قدر دانی بھی تمہیں کرنا پڑے گی، ورنہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دسترخوان مانگیں، ہم اللہ کی جنت کی نعمتوں کو کھا کر اپنے دل کو سکون و اطمینان بخشنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، سب سے بہترین رزق دینے والا تو ہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ دسترخوان ایسا تھا کہ جس میں بھنا ہوا گوشت تھا، اور اس میں روٹیاں تھیں، اور اس میں سبزی وغیرہ تمام چیزیں تھیں۔ تو جب وہ دسترخوان نیچے اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کے تعلق سے کوئی بدگمانی یا برائی نہیں کرنا۔ 2، کوئی بھی اس دسترخوان کو اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھنا، کل آتا کہ نہیں کہ آج جتنا ہے اتنا سمٹ لینا نہیں، کل ملتا کہ نہیں آج جمع کر لو نہیں، اللہ پاک فرمایا جیسا آ رہا ہے ویسے ہی اس کو واپس کھانے کے بعد بچ جائے تو اس کو لوٹا دینا۔ تو بہرحال دسترخوان اترتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ کے ماننے والے دسترخوان کی طرف آنے لگتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ اس دسترخوان کو ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنانا، سکون کا اطمینان کا ذریعہ بنانا۔ تو دسترخوان جب آتا ہے
دسترخوان کو ہٹایا جاتا ہے، روٹیاں ہوتی ہیں، گوشت ہوتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں بھنی ہوئی مچھی بھی ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو کھاتے ہیں۔ اس کے کھانے کا فائدہ یہ انہیں حاصل ہونے لگتا ہے، جو غریب آدمی اس دسترخوان سے کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ جو بیمار آدمی اس دسترخوان سے کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے مرض یعنی برس کے مرض میں ہوتا ہے، کوڑی کے مرض میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے ان کے جسم کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو اس دسترخوان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ دسترخوان مسلسل، ایک روایت میں آتا ہے 40 دنوں تک وہ دسترخوان آ رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے امت کے جو امیر لوگ ہیں ان سے کہو کہ دسترخوان کے قریب نہ آئے، بلکہ غریب لوگوں کو کھانے کا موقع دیا جائے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر لوگ دسترخوان پر نہ آئے کھانے کے لیے، غریب لوگوں کو حق دیا جائے کھانے کا۔ تو امیر لوگ اب یہاں پہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اے عیسیٰ، یہ تو چیٹنگ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، ہم کو کیوں اس سے محروم کیا جا رہا ہے، ہم کو کیوں اسے دور کیا جا رہا ہے، شاید اب اس کے اندر کوئی ملاوٹ آ چکی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دسترخوان میں سے کھاتے بھی ہیں اور کل آئے گا یا نہ آئے گا پتہ سمجھ کر وہ اس کو اپنے پاس چھپا کر بھی رکھ لیتے ہیں۔ جب یہ خرابیاں ان میں آنے لگتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو ڈال دیتا ہے۔ وہ عذاب ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کی طرح بنا دیتا ہے۔ جب وہ ایک رات سوتے ہیں، جنہوں نے اس دسترخوان میں شک کیا تھا کہ اس میں شاید ملاوٹ آ رہی ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہ رہا ہوگا، جنہوں نے بھی یہ نیت کر لی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اپنے بگڑے ہوئے چہروں کو لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیا نہیں کہا تھا کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کیا کرو۔ جو نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عذاب ان پہ عمر دیتا ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ موت ڈال دیتا ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ پھر جو دسترخوان کا جو معاملہ تھا وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ نمبر ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمت بندے کو ملے تو اس کی قدردانی اسے کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جتنی نعمتیں دے اس پر بندہ جتنا شکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرشمائی طور پر کسی بھی بندے کو گاڑی مانگتے ہی گاڑی نہیں دیتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے گاڑی خریدنے سے پہلے آدمی کو چلانا پڑتا ہے، چلانے سے پہلے اس کے معلومات کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، معلومات کو اکٹھا کرنے سے پہلے گاڑی کون سی کیسی ہوتی ہے سمجھنا پڑتا ہے، جب جا کر بندہ جیسے گاڑی خریدتا ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ دیکھتا ہے یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، ملے گی تو اس کی قدر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی اہمیت کو برقرار رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو اس اعتبار سے مضبوط کرتا ہے، پھر اپنے نعمتوں کو اس پر دیتا ہے۔ تو اللہ جس حالت میں لکھے اللہ کا شکر اور صبر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور زیادہ ہو جائے۔ پھر اس میں ایک بات کو بیان کیا گیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ وہ نعمت کو ہم پر نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ کون سا دن ہو جائے؟ کون سا دن؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، یعنی جو دسترخوان تو ہم پر نازل کرے گا یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کبھی اللہ کی نعمت بندوں پر ہوتی ہے تو وہ وقت بندوں کے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جنت کا دسترخوان آیا ان کے لیے وہ دن عید کا دن بن گیا۔ تو جس مہینے میں ہمارے نبی تشریف لائیں کیا وہ مہینہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پہ جو ہوئی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس لیے ہم حضور کی ولادت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی، یعنی خوشیوں کا دن، حضور کی پیدائش کا دن۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور کی نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ دسترخوان ملنے والی نعمت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو بنا دیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے وہاں پر دسترخوان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کا
یہاں پر آغاز ہوتا ہے سورہ انعام، جس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ انعام نازل ہوئی، اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت بھی زمین پر آئی اور زمین و آسمان میں ہر طرف بکھر گئے، اور اس صورت میں زمین و آسمان کی وجہ سے یعنی فرشتے آنے کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اس سورہ کے نازل ہونے کے وقت پڑھا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ابتدائی آیات میں اپنے قدرت کے نشانیاں بتاتا ہے، اور زمین و آسمان اور اس کائنات کے تمام کرشموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے ذکر کو، کافروں کے اور ان کے تمام احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بندوں کی توجہ لے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تمہارے اوپر، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی تم پر وہ عذاب ڈال سکتا ہے، اور تمہارے سروں پر سے بھی تم پر عذاب ڈال سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی تباہ کن تباہ کاریوں کے تعلق سے اس آیت پاک میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 74 سے 79 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے بہت ہی مقرب اور خلیل یعنی خاص نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست تھے، ان کا ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا ستاروں کو، لوگوں نے کہا کہ یہ ستارے ہمارے خدا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات میں ستاروں کو دیکھا تو صبح کے سویرے کے ساتھ جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو رات میں آئیں اور دن میں ڈوب جائے۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ چاند کیسا خدا جو رات میں تو چمکتا ہے لیکن دن کی روشنی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ سورج ہمارا خدا ہے، تو کہا کہ یہ سورج کیسا خدا جو کہ سورج صبح میں تو چمکتا ہے لیکن رات کی چاندنی اس کو ڈبا کر چھوڑ دیتی ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں چاند، سورج اور ستارے، آگ، عورت کی پوجا کیا جاتی تھی۔ تو ایک ایک چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لاجک اور اپنی منطقی دلائل سے اس کو توڑتے گئے، اور لاسٹ میں کہا کہ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، نہ کوئی چیز اس کو ختم کرے اور نہ کوئی چیز اس کو ڈبا سکے۔ بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت ان کے سامنے رکھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ گھرانہ اور ان کے چاچا آزر جو کہ بتوں کو بنایا کرتے تھے، اور بہت ہی بڑے پجاری ان کے گھر میں ان کے چاچا اور خاندان کے دیگر لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہیں سے توحید و رسالت کے تمام شعاعوں کو دنیا بھر میں بکھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر کفار مکہ سے کہہ رہا ہے کہ اے کافروں، اے مکے والوں، تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے باپ دادا حضرت اسماعیل و ابراہیم ہیں، تو کیوں تم ان کے دین پر نہیں آتے ہو؟ وہ جو دین وہ لے کر آئے تھے وہ ایک خدا کو ماننے والا تھا، ایک خدا کے ساتھ قیامت کو ماننے والا تھا، تقدیر کو ماننے والا تھا، جنت و دوزخ کو ماننے والا تھا۔ جو باتیں وہ لے کر آئے ہیں وہی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کو تم مانو۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں توحید کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رکھی، کافر اور ان گستاخوں کے سامنے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کا بڑے ہی پیارے انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے 7ویں پارے کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی اختتام اس کے خلاصے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے مطالبات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بے جا ہمیشہ مطالبات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے نشانیاں مانگا کرتے تھے کہ فلاں نشانی ہمیں بتا دو، فلاں نشانی ہمیں بتا دو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے تمہارے نبی ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی اور کسی بھی طریقے کی نشانیاں اور جو یہ مطالبہ کرتے جائیں ان کو پورا کریں، لیکن یہ ایمان لانے والی قوم نہیں ہے، یہ بڑی بدبخت قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر
125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ ایمان اور اسلام، ہدایت، یہ ایک نور ہے، اور جہاں پہ نور ہوتا ہے وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کسی کو اور اس کو چاہتا ہے کہ اسلام کی طرف اسے ہدایت دے، اس کی رہنمائی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے وقت میں اس سے اچھے کام لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دنیا میں یا یہ کہیں کہ اس محلے میں، اس مسجد کے اطراف میں ہم اتنے ہی مسلمان ہیں؟ اتنے ہی مسلمان ہیں؟ بلکہ بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سننے کا موقع دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اور ہمیں پسند کیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کچھ اچھی باتوں کو سننے کا موقع ملے، یعنی اللہ نے ہمارے سینوں کو پسند کیا ہے۔ ورنہ دیکھیں یہ مصروف دنیا میں ہر کوئی اپنی ذاتی مفادات یا اجتماعی مفادات، ہر ایک میں بیزی آدمی ہے، لیکن ایسے میں وقت نکال کر یہاں پر بیٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو قرآن کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ پاک اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اچھائی کے طرف وہ آنے لگتا ہے، اچھی باتوں کو وہ سننے لگتا ہے، اچھے کام وہ کرنے لگتا ہے، اچھی بات وہ کرنے لگتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنے لگتا ہے، اچھائیوں میں وہ ہمیشہ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جب دیکھیں ہم ہمیشہ اچھائی کے طرف بڑھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے کو اسلام کے نور اور ہدایت کے لیے کھول دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کے لیے ہم ارادہ کر لیتے ہیں گمراہی کا، تو ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اچھی بات کا اثر ہی اس پر نہیں ہوتا ہے، چکنے گھڑے کی طرح ہو جاتا ہے، جس پر پانی ڈالیں تو پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی بولو، کتنا بھی سمجھاؤ، ڈانٹ ڈپاٹو، قرآن حدیث جو بھی بیان کرو، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو گمراہی کے لیے بند کر دیا، اچھی بات کا اثر ہی اس پر ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر، اچھا یا اس کا کچھ بہتر کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسلام کی سمجھ دیتا ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ دیتا ہے، اچھے لوگوں کی سمجھ اور اچھے لوگوں کی صحبت اسے دے دیتا ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ جو مجالس میں بیٹھنا، مساجد میں آنا، نمازوں کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا اور یہ جو اچھی باتیں سننا سنانے کی عادت دل میں پیدا کرنا، یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات بندے پر خاص ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نظر انداز کر دیتا ہے تو مسجد کے بازو پڑوسی بھی بن جائے گا، لیکن مسجد میں آنے کی اسے توفیق بھی نہیں ملے گی۔ کیا توفیق صاحب؟ پڑوسی بھی بن جائے گا تو مسجد میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، مسجد کی محبت کو ہی اس سے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں ہم تمام لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کا آغاز سلسلہ ایسے ہی جاری ہے، اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف جس میں 20 رکوع اور 206 آیتیں پاک ہیں۔ اعراف کسے کہتے ہیں تھوڑا پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد بات آگے کریں گے۔ اعراف یعنی ایک ایسی جماعت کہ حدیث پاک میں آتا ہے بروز قیامت جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو دو ٹائپ کے ہوں گے، ایک وہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، ایک وہ جنہوں نے برائیاں کی ہوئی ہوں گی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی اس کا پھل اسے دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کا پھل اس کا دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کی وجہ سے بندہ جنت میں بھی جائے گا اور ایک برائی کی زیادتی کی وجہ سے بندہ دوزخ میں بھی چلا جائے گا۔ یعنی کسی کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی،
پھر اس کے ساتھ گناہ بھی بہت ہوں گے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، لیکن جب دونوں بیچ میں ملنے والے ہوں گے تو ایک گناہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی 50 نیکیاں ہیں 50 گناہ ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ جب کاؤنٹ کیا جائے گا تو معلوم پڑے گا کہ 51 اس کے پاس گناہ ہے، 50 نیکیاں، تو اس ایک گناہ کی زیادتی کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس 50 گناہ ہیں، 50 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نیکی اس کے پاس زیادہ ہو جائے گی تو اس ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن تیسری کیٹیگری بھی وہاں پر بنے گی، وہ تیسری کیٹیگری کس کی ہوگی؟ جس کی نیکیاں اور برائیاں ایکول ہوں گی، برابر آ جائیں گی، نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی نہ گناہ زیادہ ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے، تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب اعراف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت اور دوزخ سے تھوڑا دور بٹھا دے گا۔ اور ان کی حالت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ جنت میں جانے والوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں کو پہچانیں گے اور انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھے مقام میں تم کو بھیجا۔ اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے کہیں گے لعنت کرتے ہوئے اے اللہ ہمیں دوزخ میں ڈالنے والا نہ بنا۔ تو یہاں پر دیکھیں دوزخ میں جانے والوں کی قطار ہوگی، جنت میں جانے والوں کی بھی قطار ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہوگا، لیکن یہ جو اصحاب اعراف ہیں یہ سسپینس میں ہوں گے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے والے یا دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب رزلٹ آتا ہے کسی بھی چیز کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں فیل ہوا ہوں یا پاس ہوا ہوں، تو زیادہ دشوار ہو جاتا ہے اس کے اوپر کرنا کیا ہے، پاس ہوا ہوں یا فیل ہوا ہوں۔ کہا جائے کہ آپ کے رزلٹ کو روک کے رکھا ہے، فیصلہ بعد میں ہوگا، ٹینشن زیادہ بڑھ جاتی ہے، بی پی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، شوگر ہے تو شوگر کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے، ارے بھائی فیل تو کر، پاس تو کر، کچھ تو بھی رزلٹ دے، نہیں رزلٹ بعد میں دیا جائے گا، آدمی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصحاب اعراف وہی لوگ ہوں گے جن کا رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے اناؤنس نہیں کرے گا بلکہ ان کو روک کے رکھے گا۔ اس سے یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایک نیکی کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان جو نیکی کے کام کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، ثواب کے کام کو معمولی سمجھتا ہے، ایک ایک نیکی اس کا فیصلہ کرے گی، اس کے لیے جنت یا دوزخ یا سسپینس والے لوگوں میں اس کو شمار کر کے رکھ دے گی۔ تو نیکیوں کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ انسان نیکیوں کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ روایت میں آتا ہے، قرآن پاک کی بھی آیت پاک ہے کہ بروز قیامت ماں باپ اپنی اولاد کے پاس جا کر کہیں گے بیٹا میں نے جو احسانات کیے ہیں اس کے بدلے میں مجھے ایک نیکی کی کمی ہے وہ دے دے، تو بیٹا پلٹ کر کہے گا دنیا میں جتنے احسانات کیے ہیں قیامت بھی احسانات کرو، مجھے بھی تھوڑی نیکیوں کی کمی ہے، تھوڑا مجھے بھی نیکیاں دے دو۔ جو ماں بیٹی کی محبت دنیا میں ایک جسم دو روح کی طرح ہوگی، وہ بھی وہاں پر جا کر نیکیوں کے لے کر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گی، یعنی کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، جس کے پاس نیکیاں ہوگی وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو نیکیوں کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اصحاب اعراف کا ذکر کر کے بتلایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 27 تک ابلیس کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے یہاں پر ریپیٹ ذکر کیا ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے شیطان بتا تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا، آخر کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس لیے ان کو سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی کے مقابل میں آگ کا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے وجہ کو تو دیکھا، کیا تو نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا؟ ارے تیرے اللہ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر تجھے اپنے آپ کو بڑا ماننا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو کمزور سمجھتا ہوں انسان کو، اور کمزور کے سامنے اعلیٰ آدمی بڑا آدمی جھکتا نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں جھکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے، مجھے سہولت کچھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں قیامت آنے تک ہدایت کے راستے پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو میں بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان سن لے، جو تیرا پیروکار ہوگا، جو تیری بات سننے والا ہوگا، وہ تیرے پیچھے پیچھے تیرے ساتھ چلے گا، جس کے دل میں اللہ
اور اللہ کا خوف ہوگا وہ تیرے راستے سے کبھی تیرے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا۔ تو شیطان قرآن پاک میں آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ میں انسانیت کو بھٹکاؤں گا، اور اس کی ایک مثال اس نے خود جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا کر دی، اور ان کو اس درخت کے قریب لے کر گیا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا۔ شیطان گیا کیسا؟ تو دو روایتیں اس میں آتی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی کہ پہلے جو سانپ تھا نا، سانپ کی شکل بڑی الگ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ضعیف روایت ہے لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ سانپ پہلے 4 پیر والا تھا، اور جیسا اونٹ کی شکل ہوتی ہے سانپ کی شکل اور سانپ کا حلیہ ویسا تھا، اور سانپ کا جنت میں آنا جانا بالکل صاف تھا، کیونکہ سانپ جتنا برا آج مانا جاتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت یعنی کہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ بڑا ہی نورانی والا شکل والا تھا، بڑا پاکیزہ وہ جانور تھا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، سانپ کے پیٹ میں بیٹھ کر وہ جنت میں چلے جاتا ہے۔ جب جنت میں چلے جاتا ہے جا کر وہ پھل کو توڑتا ہے پہلے، اب بعد اس میں روایت آتے ہیں کہ وہ کچھ دانے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پھل تھا، بہرحال وہ جو بھی چیز تھی اس کو وہ توڑتا ہے، توڑ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ پھل ہے، کتنا لذیذ ہے، کتنا میٹھا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیوں نہیں کھانے دیا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی یہاں ہمیشہ رہیں، اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو آپ فرشتوں کی طرح نورانی ہو جائیں گے، اور کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں رہیں گے، کیا آپ جنت میں رہنے کو پسند نہیں کرو گے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام کہتی ہیں بالکل ہم پسند کریں گے۔ تو وہ ان کو پھل دیتے ہیں، تو حضرت حوا علیہ السلام وہ پھل کو کھا لیتی ہیں، کھا کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں اللہ نے اس سے ہمیں روکا ہے، اس سے منع کیا ہے، ہم اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام کہتے ہیں اب کھا کے دیکھیں یہ کتنا لذیذ ہے، کیا اس کی خوشبو، کیا اس کی مہک آپ کو دل کو للچا نہیں رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی بات مان کر جب کھا لیتے ہیں تو ان کے دونوں کے ستر وہیں پر کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر صدا لگاتا ہے، ندا آتی ہے کہ اے آدم و حوا تم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، جس چیز سے میں نے روکا رکھا تھا تم نے وہ چیز کھا لی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو لعنت کا طوق ڈال کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ پھر سانپ کے لیے یہ عذاب رکھ دیا گیا کہ اے سانپ جو تیری شکل ہے آج سے وہ تیری شکل کو مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ تو زمین پر اپنے پیٹ کو رنگڑتے رنگڑتے اپنی زندگی کو گزارے گا، اور انسان سے تیری دشمنی ایسا ہوگی کہ انسان کو تو دیکھ کر ڈھسنے کی کوشش کرے گا، اور انسان تجھے دیکھ کر مارنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی انسان اور سانپ کے درمیان میں دشمنی ڈال دی، کیونکہ سانپ ہی وہ ذریعہ تھا جس کے پیٹ میں بیٹھ کر شیطان جنت میں آ کر بھڑکانے کا کام کیا۔ پھر حوا علیہ السلام کے لیے کہا کہ اے حوا تیرے ذریعے سے میرے نبی کو تو نے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، سن لے ہر وقت ولادت یعنی تیرے بچے کی پیدائش کے وقت تو موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گی، یعنی تجھ کو ایسا درد لاحق ہوگا کہ تو موت کے قریب جا کر واپس آئے گی۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ جو پارہ ہے ہمارا 8واں پارہ، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام قوموں کا ذکر کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، ورنہ ان تمام تفصیلات کو بھی انشاءاللہ، چونکہ یہ واقعات آئندہ آنے والے پاروں میں بھی انشاءاللہ یہ واقعات آئیں گے، تو ہم ایک ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ آئندہ پاروں میں ہم اس کو سماعت کریں گے۔ تو یہیں پر ہمارے پارہ 8 کا اختتام ہوتا ہے خلاصے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں صدق دل سے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی المی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔